السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 222 تا 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ قربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں وہ تو جاؤ ان کے پاس اس طرح جیسے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں پیش ہونا ہے اس کے حضور، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، اور مت بناؤ اللہ کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے، اس طرح نیکی نہ کرنے، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہاری لغوی قسموں پر، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس کو جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحم میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے اس میں اگر وہ چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے یہ کہ واپس لو تم اس میں سے جو دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں۔ پھر اگر ڈر ہو تم لوگوں کو بھی اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ کی حدوں کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس میں جو بطور فدیہ دے عورت، یہ ہیں اللہ کی حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک کہ نہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے خاوند اس کو تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات میں کہ رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف، بشرط یہ کہ دونوں یہ خیال کریں کہ قائم رکھیں گے دونوں اللہ کی حدیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر۔ اور مت بناؤ احکام الہی کو ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، اور اس کو بھی کہ نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت جن کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے تم کو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری کر لیں وہ اپنی عدت، تو مت روکو انہیں اس سے کہ نکاح کر لیں وہ اپنے شوہروں سے جبکہ راضی ہوں وہ دونوں باہم جائز طریقے سے۔ اس حکم کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو رکھتا ہے تم میں سے ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ ہے نہایت شائستہ تمہارے لیے اور پاکیزہ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، اور باپ کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ہے اسی طرح کی مگر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، اور اگر چاہو تم یہ کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو بھی کچھ گناہ نہیں تم پر، بشرط یہ کہ ادا کرو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے۔
اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو روکے رکھیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پوری کر چکیں وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس اقدام کا جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنائے میں وہ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنائے میں دو تم پیغام نکاح ان عورتوں کو یا چھپائے رکھو اپنے دل میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور سوچتے ہوگے ان کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر، البتہ یہ کہ کہو کوئی بات معروف طریقہ سے، اور نہ پختہ کرو ارادہ عقد نکاح کا جب تک کہ نہ پوری ہو جائے عدت۔ اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے انہیں یا مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ نہ کچھ ضرور دو انہیں جو خوشحال ہو اپنے مقدور کے مطابق، اور تنگ دست اپنے مقدور کے مطابق، یہ دینا دستور کے مطابق ہو، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ اور اگر طلاق دو تم عورتوں کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ تم انہیں جبکہ مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو آدھا مہر الہیہ کہ بخش دیں وہ عورتیں، یا چھوڑ دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے عقد نکاح، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد، یہ زیادہ قریب ہے تقوی سے، اور مت بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب و نیاز سے۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار، پھر جب امن میسر آ جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا ہے اس نے تم کو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ کی 1 برس تک بغیر گھر سے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں جو وہ کریں اپنی ذات کے بارے میں کوئی جائز اقدام، اور اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں، موت کے ڈر سے تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تاکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے اللہ اسے کئی گنا بڑھانا، اور اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا نہیں دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑیں ہم اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور بال بچوں سے۔ پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق حکمرانی ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے اس سے، اور نہیں دی گئی ہے اسے بہت سی دولت۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، اور عطا فرمائی ہے اس کو فراوانی علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنے ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھائے لا رہے ہوں گے جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔